آئیے آغاز کرتے ہیں 40 احادیث کورس کا۔ میں ہوں مریم اقبال فاروقی۔ آئیے چلتے ہیں حدیث نمبر 1 کی طرف۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم وَإِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نیت کا معنی ہے پختہ ارادہ کرنا، یعنی کسی کام کے لیے، کسی ایسے کام کے لیے جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے لیے کوئی پختہ ارادہ کرنا۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ کسی بھی عمل کی درستی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی نیت درست ہو۔ اگر بظاہر اعمال جتنے مرضی اچھے ہو جائیں لیکن آپ کی نیت اگر درست نہ ہو، یا اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مفاد ہو یا کوئی ریاکاری ہو، تو وہ عمل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی بھی ویلیو نہیں رکھتا۔ بروز حشر ایک آدمی کو لایا جائے گا جو کہ قاری قرآن ہوگا، اور اللہ عز و جل اس سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ عز و جل کہ میں نے قرآن سیکھا، سکھایا اور میں تلاوت کیا کرتا تھا تیری رضا کے لیے۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا کہ نہیں، تو اس وجہ سے تلاوت نہیں کرتا تھا بلکہ تو اس وجہ سے کرتا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تجھے قاری کہا جائے۔ پھر اللہ عز و جل اس شخص کے متعلق حکم فرمائے گا کہ اسے جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے۔ بروز حشر ایسے ہی ایک شخص کو لایا جائے گا جسے اللہ عز و جل نے دنیا میں کثیر رزق عطا کیا ہوگا، اور اس سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے دنیا میں کیا عمل کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ عز و جل میں نے اپنا مال لوگوں پر خرچ کیا اور اس جگہ خرچ کیا جہاں تجھے پسند ہے۔ تو پھر اللہ عز و جل فرمائے گا کہ تم نے اسی لیے مال خرچ نہیں کیا بلکہ اس وجہ سے کیا کہ تجھے صحیح کہا جائے۔ پھر اللہ عز و جل حکم فرمائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یعنی کہ آپ خود دیکھیے کہ ایک نیت کی وجہ سے، یعنی نیت کی درستی نہ ہونے کی وجہ سے جو انعامات اور اکرام بروز حشر اللہ عز و جل عطا فرمائے گا، اس سے بھی انسان محروم رہ جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ اس کی نیت درست نہیں تھی۔ اسی طرح ایک روایت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ انسان بروز قیامت اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی حدیث مبارکہ میں دوسری جو چیز ذکر کی گئی کہ نیتوں کے علاوہ دلوں کی طرف، یعنی اللہ عز و جل انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جیسے نیت کو خالص کرنے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح دل کی اصلاح کا بھی حکم ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سیدھا رہے تو انسان کا سارا جسم اور اس کے اعضاء سیدھے رہتے ہیں، اگر وہ بگڑ جائے تو انسانی اعضاء سب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ قلب ہے، یعنی کہ سارے جسم کی اصلاح قلب کی اصلاح پر موقوف ہے۔ اگر یہ قلب ہی جو ہے باطنی بیماریوں سے محفوظ نہیں ہوگا تو انسان کا جسم بھی جو ہے راہ راست پر نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا قلب راہ راست پر آ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ تمام باطنی بیماریوں سے بچ جائے گا تو آپ کے ظاہری اعضاء خود بخود راہ راست پر آ جائیں گے اور اس سے اعمال صالحہ صادر ہوں گے۔
اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے قلب کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی تو میں ان سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ یہ دعا بکثرت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ عز و جل کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، تو وہ جب چاہتا ہے اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے سیدھا کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ اسی حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، انسانی دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نظر کا مقام ہے، اور تعجب اس شخص پر ہے جو اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، اپنی عیب، تاکہ اس کے عیب جو ہیں لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائیں، لیکن وہ اپنے قلب کو سنوارتا نہیں ہے جس پر خاص اللہ عز و جل نظر فرماتا ہے۔ تو ہم نے اس حدیث مبارکہ سے 2 چیزیں سیکھی کہ ہم نے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے، اور دوسرا اپنے دلوں کو تمام بری عادات اور برے اخلاق سے بچانا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہم نے سیکھا کہ اللہ عز و جل انسان کی نیتوں اور دلوں پر نظر رکھتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو ہمیشہ درست رکھیں اور جو کام کریں وہ خاص اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، اور اپنے دل کو تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ کر کے صرف اس کی رضا پر گامزن رہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔